سورہ سجدہ اور سورہ احزاب یہ سنایا گیا ہے. 20واں پارہ، 21واں پارہ اور 22واں پارہ آدھے کے قریب، آدھا نہیں پاؤ سے ذرا کچھ آگے، یہ آپ کو آج سنایا گیا ہے. الحمدللہ اللہ نے تراویح میں سے بھی 22 پارے کرا دیے. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، احسان ہے. حق تعالی شانہ نے مختلف مواقع پر اپنی بے شمار نعمتوں کو گنوایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تمہارا دھیان اس میں نہیں جاتا، حالانکہ سوچنا چاہیے اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. مثلا جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس پہ غور کیے کبھی کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور پانی کس نے برسایا ہے، اور پھر اس سے بعد بہترین رونق والے باغات یہ کس نے اگائے ہیں. کسی ایک درخت کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرا. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لہذا تم انصاف کیوں نہیں کرتے کہ میری بندگی کرتے، مجھے خوش کرتے. پھر فرمایا کہ کس نے جو ہے نا زمین کو ٹھکانہ بنایا ہے، اس زمین کے اندر کس نے جو ہے نا نہریں جاری کی ہیں. ہم سمجھنے کے بعد نہریں قدرتی طور پر، قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کی ہیں، تو یہ جو نہروں کا نظام ہے یہ کس نے جاری کیا ہے. پھر یہ فرمایا کہ یہ جو اس کے اوپر پہاڑ ہے زمین کے اوپر، جس سے زمین پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے، یہ کس نے کھڑے کیے ہیں، جمائے ہیں. اور پھر کس نے میٹھے اور شور، کھارے پانی کے اور میٹھے پانی کے دریا بنائے ہیں. اگر میٹھا پانی کا نظام نہ ہو تو کیسے انسان جی سکے گا. پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو پھر تم لوگ بے علمی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر پوچھا اللہ پاک نے کہ جب آدمی انتہائی مجبور ہو جاتا ہے، مضطر ہو جاتا ہے، ہر قسم کے ہاتھ پیر مار کے دیکھ لیتا ہے اپنے سے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور پرابلم آ گیا، ڈاکٹروں کا بھی ہو گیا کام، حکیموں کا بھی ہو گیا کام، دعا درود سے بھی جتنا ہو سکتا تھا سب ہو گیا، سب طرف سے آدمی عاجز ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ پہ نظر لگاتا ہے کہ وہ بنائے کام تو بنائے. فرمایا کہ جب مضطر اور عاجز پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار کو قبول کرتا ہے، اور کون ہے جو تم کو پھر زمین میں کچھ دن رہنے کے لیے موقع دیتا ہے اور خلیفہ زمین میں بناتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے ایسا کیا؟ کوئی نہیں ہے. لہذا تم لوگ بہت کم یاد رکھتے ہو، حالانکہ یہ یاد رکھنے کے موقع ہوتے ہیں. ہر آدمی کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ اس میں ایسی عجیب نازک سچویشن ہو جاتی ہے کہ اس وقت سوچتا آدمی کہ اب تو میں پھنس گیا، لیکن اللہ پاک نکال دیتے ہیں اس میں سے. تو وہ یاد رکھنے کی چیز ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ تمہارے لیے روشنی کا انتظام خشکی کے اندھیریوں میں ہو یا سمندر کے اندھیریوں میں ہو، وہ کون کرتا ہے؟ اور کون ہوائیں چلاتا ہے بشارت دینے والی، پھر اس کے بعد بارش آتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ کرتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں. پھر فرمایا ہے کہ کون ہے جو پیدائش کو شروع کرتا ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ پیدائش کون شروع کرتا ہے؟ امن یبدأ الخلق. ہر انسان کو پیدا کرنے کا، ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا نظام کدھر سے چلتا ہے؟ اور کون ہے پھر دوبارہ اس کو اعادہ بھی کرنے والا ہے؟ اور کون تم کو روزی عطا کرتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو پھر کیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغیر دلیل کے جاتے ہو؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. اور پھر فرمایا اب یہ بتا دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور تمہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ تم مرنے کے بعد کب اٹھائے جاؤ گے. یہ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ یہ کب مرنے والے ہیں، کتنے دن تک زمین میں پڑے رہنے والے ہیں، پھر ان کو کب اٹھایا جانے والا ہے. اصل یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم بہت مشتبہ ہے. تو جو ہم بتائیں وہی اس پر یقین کر سکتے ہیں وہ، اور کوئی ذریعہ ان کے پاس میں نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا اور آخرت کے علم کے بارے میں. یہاں یہ ہے 2-3 رکوع کے بعد میں اللہ نے ایک اور بات فرمائی. فرمایا کہ ان سے آپ یہ پوچھئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو رات کر دے، ہمیشہ رات ہی رہنے لگے، تو کون تم کو دن لا کے دے گا؟ پھر یہ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو دن ہی رکھ دے، کبھی رات ہی نہ آئے، تو کون ہے جو تم کو رات لا کے دے گا؟ ہر روز رات ہوتی ہے، آرام کرتے ہو، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا انعام ہے. ہر دن میں اٹھتے ہو اور دن کی ایکٹیویٹیز کرتے ہو، لیکن یہ دھیان نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دن عطا فرما دیا.
اتنی بڑی میری نعمتیں ہیں اور اس کو تم یاد نہیں رکھتے ہو. فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں میری جو آفاق میں تمہیں مل رہی ہیں، وہ جو انفس کی جو نعمتیں ہیں تمہاری، تمہارا دیکھنا، تمہارا بولنا، تمہارا سننا، تمہارا چاہنا، تمہارا ہاتھ پیر کا صحیح کام کرنا، تمہارے دماغ کا صحیح کام کرنا، تمہارے آرگنز جو اندر پیٹ کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے صحیح فنکشن کرنا، یہ کون کراتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کراتا ہے. ان نعمتوں کو تم یاد کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کہتے ہیں تذکیر بآیات اللہ و بنعم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت لینا. ایک ہوتی ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو دن انسانوں پر آئے ہیں کامیاب کرنے کے، ناکام کرنے کے، سزا دینے کے، بچانے کے، اپنے ماننے والوں کو نجات دینے کے اور نہیں ماننے والوں کو ہلاک کرنے کے جو واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان سے جو نصیحت دلائی جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے تذکیر بایام اللہ. اور یہ جو آفاقی اور انفسی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان کے ذریعے سے جو نصیحت دلائی جاتی ہے ان کا نام ہوتا ہے تذکیر بآیات اللہ. یہ دونوں جو ہیں بہت تفصیل سے اس میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. چنانچہ اللہ نے پھر اپنی خاص کچھ نشانیاں اپنی قدرت کی بیان فرمائی ہیں تاکہ ذہن جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جائے اور آدمی ان سے جو سبق لینا چاہیے اس کو لے. جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے، اور پھر زمین کو بھی اللہ ہی زندہ فرماتا ہے اس کی مر جانے کے بعد. ہر سال زمین مر جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بالکل پتے پورے درخت پورے براہنا ہو جاتے ہیں، ایک پتا اس پہ نہیں رہتا، زمین پہ کوئی ایک ہریالی نہیں ہوتی ہے، ذرا بھی گریس نہیں ہوتا ہے، سب مردہ ہو جاتی ہے زمین. پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اسپرنگ لاتا ہے اور پوری زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جیسے زمین کے اندر سے گریس ایک دم نکل کے آ گئی ختم ہو جانے کے بعد میں، تم بھی ایسے ہی زمین میں جانے کے بعد نکالے جانے والے ہو. ہر سال تم اس کا مشاہدہ کرتے ہو کہ ہم مری ہوئی زمین کو زندہ کرتے ہیں، تو اس بات کے اوپر شک کیوں کرتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے تو ہم تمہیں زندہ کریں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان والے شک نہیں کرتے، یقین رکھتے ہیں، لیکن جو شک کرتے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو یقین کرتے ہیں ان کے لیے استحضار ہے، یاد رکھنا ہے کہ وہ بھائی ایسا ہونے والا ہے. فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم چلتے پھرتے انسان ہو جاتے ہو. بڑے بڑے معجزات ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن انسان کا پیدا ہونا یہ اتنا بڑا معجزہ ہے اور ایسی بڑی قدرت کی نشانی ہے جس کی آدمی کا سفر شروع ہوتا ہے مٹی سے. آپ اندازہ لگائیے ہر انسان کے بچے کا. ابھی ہم ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ہٹے کٹے تنومن، ہر قسم سے سوچتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا سفر شروع کریں پیچھے کی طرف. یہ بھی جوان ہونے سے پہلے ہم بچے تھے، اور بچے ہونے سے پہلے بہت ہی بالکل پیدائش کے مرحلے میں تھے، اور اس سے پہلے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں رہے 9 مہینے تک. 9 مہینے بچہ زندہ بھی ہے وہاں پہ اور آرام سے زندگی وقت گزار بھی رہا ہے. کتنی سہولتیں اللہ پاک نے اس کے لیے وہاں دی ہوئی ہیں. اس کی روزی کا انتظام ہے، اس کی سانس کا انتظام ہے، بغیر سانس لیے کہ اس کو جینے کا وہاں سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اللہ پاک نے. اور پھر یہ کہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، ایک اسپم ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسا یہ پورا نظام ہوتا ہے، آنکھوں کا، کانوں کا، ہڈیوں کا، رگوں کا، جوڑوں کا، ہر چیز ایک مناسب انداز میں بنائی جاتی ہے. اس سے پہلے اگر آدمی پیچھے جائے تو پھر وہ اپنے یعنی میل کی پشت میں ہوتا ہے مادہ، وہ جو منتقل ہو کے ماں کے پیٹ میں گیا تھا، وہ جو پشت میں مادہ بنا وہ کس سے بنا؟ وہ خون سے بنا. خون کس سے بنا؟ وہ غذاؤں سے بنا. غذائیں کس سے آئیں؟ وہ زمین سے آئیں. زمین سے یہ چیز نکلنے سے پہلے کہاں تھی؟ زمین میں تھی، مٹی میں تھی. مٹی سے آدمی بنتا ہے. فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، ہر آدمی مٹی سے بنتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویاں بنائی اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر بنائے. مرد اور عورت کا اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، پھر ان کو وقت پر ملا دیتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ شادی مقدر سے ہوتی ہے، جوڑے جو ہے نا پہلے سے طے ہوتے ہیں. اسی لیے جس کی جہاں شادی ہوگی اس کو تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. نہیں اچھی نہیں ہے، اس کے بعد ایک دوسری چینج کریں گے، ویسی بات نہیں ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفس سے تمہاری بیویاں بنا دی ہیں. اور فرمایا یہ اس لیے تاکہ تم کو سکون ہو. اب یہ بیویوں کو بھی سوچنا ہے کہ بیوی بنی سکون کے لیے، شوہروں کو بھی سوچنا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر سکون کے لیے. اور گھریلو زندگی کا جو سکون ہوتا ہے، راحت جو ہوتی ہے، وہ بغیر ازدواجی تعلقات کے نہیں ہو، بغیر ازدواجی زندگی کے نہیں ہو سکتی ہے. اگر شادیوں کا سسٹم ہی نہ ہوتا تو لوگ پریشان ہو چکے ہوتے. یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے.
اور سکون زندگی بھر رہے، اس کے لیے سیٹ اپ ہے پورا کہ مرد کیا کیا کام کرے گا اور عورت کیا کیا کام کرے گی، اپنی ذمہ داریوں پر وہ رہیں تو گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ پرابلم ہم کریٹ کر لیتے ہیں، جو کام مردوں کے ہیں وہ عورت کو لگا دیا، جو کام عورتوں کے ہیں وہ مرد بھی کرنے لگ گیا۔ اب عورت کو عورت والا کام بھی کرنا ہے، مردوں کے بھی کرنے ہیں، مرد کو مرد والا کام بھی کرنا ہے، عورتوں کے بھی کرنے ہیں، نہ وہ سکون میں نہ یہ سکون میں، دونوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنے میں راحت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان میں محبت اور مودت رکھ دیتا ہے، شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو لاجک ہے نا کہ پہلے محبت کرو پھر شادی کرو، یہ صحیح لاجک نہیں ہوتی، بلکہ یہ اکثر فیل ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ایک دوسرے سے بندھے ہوئے نہیں ہوتے وہ ایکسپیکٹیشن ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کی خیر خبر رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس کے لوز ہو جانے کا ڈر ہے، اس کو اس کے لوز ہو جانے کا ڈر ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے وہ عاشقی بہت اچھی چل رہی ہوتی کامیابی کے ساتھ، جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو وہ یہ کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے کہ بھائی اب یہ تو شادی ہو گئی، اب یہ تو کہیں معاملہ یہ ہوگا کہ اب یہ تو میری بیوی بن گئی، یہ تو میرا ہسبینڈ ہو گیا، تو پھر وہ محبت کی جو گرمیاں تھیں نا پہلے وہ نہیں رہتی ہیں، تو لو میرج اس وجہ سے اکثر گڑبڑ میں آ جاتی ہے۔ طریقہ اصل یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے انتخاب کر کے جو شادی کر دی جاتی ہے، بالکل جانتا ہی نہیں بندہ، کبھی اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی، کبھی دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی، رشتہ کرتے وقت کوئی صورت دکھا دیا تو دکھا دیا، مگر جس دن شادی ہو جاتی ہے اس دن ایک دم دونوں کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے خاص، یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتی، تو ایمان والے تو یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے، دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ چیز، اس لیے ان کے پاس سوچنے کا انداز دوسرا ہے، ہمارے پاس تو یہ سوچنے کا انداز نہیں ہے۔ اب ہمارے بڑے جو ہیں اور ہماری اپنی تہذیب میں جو شادیوں کا رواج پہلے سے چل رہا ہے، مرنے تک نبھتی ہیں ان کی شادیاں، آرام سے زندگی ہوتی ہے، بچے بھی بہت ہوتے ہیں، گھر کی زندگی میں نرمی تلخی مٹھاس کھٹاس سبھی آتی رہتی ہے، لیکن زندگی آرام سے گزرتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ پہلے سے انہوں نے کوئی لو میرج کیا تھا؟ لو میرج پہلے سے ہونا، پہلے محبت کر کے پھر شادی کرنا، یہ سیٹ اپ نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد خود محبت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم رکھ دیتے ہیں پھر محبت، میاں کے اندر اور بیوی کے اندر آپس میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ پاک ہی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا الگ ہونا اور تمہارے رنگوں کا الگ ہونا۔ ہر انسان کی زبان، کتنے طبقے انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، کیسی کیسی بولیاں انہوں نے شروع کر دی، ہر ایک کی بولی الگ الگ ہوتی ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آتا دوسرے کو، اور رنگ اللہ پاک نے الگ الگ بنائے ہیں، تو رنگوں کا مختلف ہونا، بولیوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات کو۔ کیسے سونے کا نظام اللہ نے بنایا؟ اگر سونا نہ رکھا ہوتا انسان کے لیے تو ہر دن اس کے لیے نیا نہیں ہوتا، اور کہاں تک آدمی کھینچتا کسی چیز کو، کہاں تک جاب کرتا، ایک دم اگتا جاتا آدمی، تھک جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ سونا یہ ہماری خاص نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سونے کا نظام رکھا ہوا ہے، پھر تم دن میں اٹھتے ہو، دن میں اٹھ کر اللہ کی روزی کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی میں سے ہے کہ تمہارے لیے روزیوں کا سیٹ اپ بنایا، سسٹم بنایا، ویسا مختلف قسم کے شعبے بنائے، اس میں لوگ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا پیسہ کماتے ہیں، روزی لاتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے، تو جو اس میں شریعت کے حدود ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو تم بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تم کو، جس میں تم امید بھی کرتے ہو کہ بارش ہوگی اور خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں سر پہ نہ گر جائے، تو یہ جو بجلی کا چمکنے کا نظام ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس میں سے پانی برستا ہے، پھر اللہ پاک زمین کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں کہ بارش ہو کہ نہ ہو، لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بارش کا نظام نہ ہو تو وہ جو ہم گروسری لے کے آتے ہیں نا دکانوں سے، وہ کچھ بھی نہ ملا کرے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ غلے کہاں سے آتی ہیں؟ دالیں کہاں سے اگتی ہیں؟ ترکاریاں کہاں سے اگتی ہیں؟ اگر بارش کا اور پانی کا نظام اللہ کی طرف سے نہ ہو تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ نظام کچھ ایسا بن گیا کہ ڈائریکٹ ہم کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کسان نہیں ہیں، کیونکہ ہم دیہات میں رہنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں نہیں لگتا، مگر اس کے اوپر ہماری زندگی موقوف ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ فرمائیے اللہ پاک کی نشانیوں میں سے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے اور زمین کو بچھایا ہوا ہے اپنے حکم سے۔ اگر آسمان اپنی جگہ پر نہ ہو یہ پورا سسٹم ہی ختم ہو جائے، زمین اپنی جگہ پر نہ ہو تو یہ پورا سسٹم ہی ختم ہو جائے۔ یہاں پر بھی اسی طرح اللہ نے اپنی بہت سی نعمتوں کو گنوایا ہے، ان کو بھی تذکیر بھی آیات اللہ ہی کہا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. فرمایا کہ عقل والے جو ہیں وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں پھر ہماری معرفت حاصل کرتے ہیں، پھر ہماری بڑائی ان کا دل لیتا ہے، عظمت لیتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ اللہ کی بندگی کی طرف جھکتے ہیں اور مائل ہوتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جیسے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے، ویسے ہی اللہ کے بارے میں کثرت سے سوچنے کا حکم ہے کہ زیادہ آدمی تنہائی، ویسے بھی چلتے پھرتے بھی دماغ کام کرتا رہے اس کا، لیکن کبھی تنہا بیٹھ کے بھی یکسوئی کے ساتھ ان چیزوں میں غور و فکر کا عادی ہو، عادت ڈالے اس کی. اگر وہ عادت ڈالے گا تو اللہ پاک اس کی اور معرفت بڑھاتے جائیں گے اور اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آ جائے گی کہ وہ اللہ پاک ایسے ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے، یہ ان کی قدرت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کی حکمت ہے، یہ ان کی ربوبیت ہے، یہ ان کی رزاقیت ہے، یہ ان کی حفاظت ہے، یہ ان کی جناب مہیمینیت ہے، یہ ان کا بسط ہے، یہ ان کا قبض و رفع ہے، اور یہ ان کا جتنی اللہ پاک کے نام بتائے گئے ہیں ان سارے ناموں کے آدمی تجلیات اور ان کے آثار کائنات کے اندر مشاہدہ کرے گا، اس سے اس کو نور معرفت حاصل ہوگا. اور جتنا جس کو نور معرفت حاصل ہوتا ہے اس کی عبادت میں اتنی جان آتی ہے، اور جتنی نور معرفت کے ساتھ کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا لیول اور معیار اتنا بڑا ہو جاتا ہے. یعنی عمل تو ہوتا ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے محدود، لیکن کرنے والے کی جو ذہنیت ہے، اس کا جو دل ہے، اس کا جو خلوص ہے، اس کی جو معرفت ہے، اس کے اعتبار سے اس کی نماز کا ثواب، اس کی تسبیح کا ثواب، اس کے صدقے کا ثواب، اس کے نفل کا ثواب، اس کی تلاوت کا ثواب، اعمال کا جو ثواب ہوتا ہے آدمی کی معرفت کے اعتبار سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائیے. یا اللہ جن جن ساتھیوں نے جتنا بھی حصہ اپنی بساط کے وقدر یا اللہ دین کے کام میں لیا ہے اس کو آپ قبول فرمائیے. مولا قبول فرمانے والے آپ ہی ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم کیا ہمارا خرچہ کیا، لیکن اگر آپ نوازنے پر آئیں تو مولا آپ ذرے کو خورشید بنا دیں. اے پروردگار آپ ہمارے ان خرچوں کو قبول فرمائیے، ان صدقات کو آپ کے راستے کے قبول فرمائیے، ان نفقات کو قبول فرمائیے، دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائیے، ہماری روزیوں میں وسعت نصیب فرمائیے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیجیے، آپ کے دین کی خدمت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. یا اللہ پوری دنیا میں آپ کا دین پھیل جائے، اس کے لیے آپ ہمیں استعمال فرمائیے، ہمیں توفیق نصیب فرمائیے، ہر کچے پکے مکان میں دین داخل ہو جائے، اس کی جد و جہد کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، ساری دنیا کے اندر آپ کا حکم چل پڑے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں زندہ ہو جائیں. یا اللہ اس کی کوشش کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، اس کی کوششوں میں حصہ لینے والا ہمیں بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کی آزمائش سے مصیبت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدوں سے ہمیں بچائیے، شریروں سے ہمیں بچائیے. اے مولا ہر قسم کی مواخذے اور پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے، ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ قدم قدم پر غیبی تائید کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجیے، ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ نظر آنے والے دشمنوں سے بھی حفاظت کیجیے، نظر نہیں آنے والے دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ سحر اور جادو سے حفاظت فرمائیے، نظر اور آصف سے حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، محیا اور ممات کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، قسوت اور غفلت سے ہماری حفاظت فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کریم ہیں،
آپ بڑے ہی رحیم و مہربان ہیں، آپ بہت ہی فضل فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کا تکفل فرمائیے، ان کو عافیت سہولت کے ساتھ میں پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ راحت والی زندگی اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، خوشیاں نصیب فرمائیے، ذہنوں کا ٹینشن یا اللہ دور فرما دیجیے، دلوں کا بوجھ اتار دیجیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔